جٹوں کی بدماشی اور ان کا انجام۔ یہ واقعہ ہے ضلع سیالکوٹ کے چھوٹے سے گاؤں کا۔ اس گاؤں میں ہندو کمیونٹی کے 8-10 گھر تھے۔ ان کی ایک بچی تھی، اب نارمل تھی، ذہنی دوران ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اکثر اپنی بکریاں لے کر سوئے کے پاس، ایک ندی کے پاس بکریاں چراتی تھی۔ اس دن اس کے ماں باپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہماری بیٹی پارو نظر نہیں آ رہی، کہاں گئی کہاں گئی۔ اسی گاؤں میں گھر تھا، ڈیرا تھا جٹوں کا۔ آدمی کا نام تھا جورا جٹ۔ اس کے تھے 3 بیٹے۔ باپ اور بیٹا چھٹے ہوئے بدماش تھے، کن ٹوٹے تھے۔ بیٹے نکل جاتے گھوڑیوں پہ، پورے گاؤں میں دن دناتے پھرتے۔ سارا جو گاؤں تھا ان کی بدماشی سے بڑا تنگ تھا۔ انہوں نے ڈیرے پہ ایک بھٹی لگا رکھی تھی۔ یہ دیسی شراب نکالتے، خود بھی پیتے، یار دوستوں میں تقسیم کرتے۔ ان تینوں بھائی میں اتفاق بڑا تھا۔ یہ تینوں بھائی ڈیرے میں بیٹھے ہیں اور شراب نکال گئے اور تینوں کٹھے بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں۔ اب یہ شراب پینے کے بعد کوئی طلب ہوتی ہے شباب کی ان کو۔ وہ ڈیرے سے باہر نکلتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ سوئے کے اس طرف جو لڑکی ہے ہندوؤں کی پارو، وہ اپنی بکریاں چلا رہی ہے۔ اس بچی کا دماغ تو پورا نہیں تھا، وہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکی تھی، جسم پورا تھا، اور یہ لوگ جسم کے بھوکے تھے۔ انہوں نے آؤ دکھانا تاؤ لڑکی کو اٹھا لایا اپنے ڈیرے پہ۔ ایک طرف ٹوکا لگا ہوا ہے، ایک طرف بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، ایک طرف پرالی پڑی ہے، جس طرح ڈیرے ہوتے ہیں وہیں پہ اس کو دبوچ لیا۔ پے در پہ تینوں بھائیوں نے اس کو جنسی زیادتی کا شکار کیا، ہوس کا نشانہ بنایا۔ اٹھایا تھا اس کو 12 بجے، رات کے 9-10 بج گئے، اس کو نشانہ بناتے رہے، اور جب ان کا نشہ اترا دیکھا تو لڑکی خون سے لت پت اور بے ہوش پڑی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کیا کریں۔ اب آپس میں تینوں بھائی کہتے ہیں ہندوؤں کی لڑکی ہے، ویسے بھی وہ جلاتے ہیں، پھونکتے ہیں اس کو بھٹی میں جلا دیتے ہیں۔ باہر بھٹی میں ہلکی ہلکی آگ لگ رہی تھی، اس بھٹی میں پھینکا، اوپر پرالی پھینکی ہے، لکڑی پھینکی ہے، گوئے پھینکے ہیں۔ جب وہی لڑکی پھینکی ہے آگ کے اندر تو لڑکی نے چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ جو لڑکی تھی بے ہوش ہوئی تھی، مری نہیں تھی۔ اب یہ تینوں بھائی ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، نکال لیں۔ کہتا پھونکن دو، جلنے دو اس کو۔ اب لڑکی وہاں پہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ انہوں تینوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی۔ اس کی لڑکی کی چیخ اتنی زیادہ تھی، عام طور پر کسی کے ہاتھ پہ کٹ لگے تو کتنا چیختا ہے، وہ تو لڑکی جلائی جا رہی تھی۔ اب لڑکی جلائی جا رہی ہے، چیخ رہی ہے، ان کے کانوں میں اس کی آواز آ رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہی۔ بڑے تنگ ہو گئے، وہاں سے دور بھاگ گئے۔ آخر لڑکی صبح تک جل گئی، اور اس کے جو لڑکی کے ماں باپ ہیں جو ہندو ہیں، وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہماری بیٹی پارو نہیں مل رہی۔ انہوں نے سوچا شاید جو سوا جا رہا ہے پانی کا، اس میں گر گئی ہو، بکریاں تو یہاں پہ ہیں۔ وہ لڑکی بھی اب نارمل تھی، انہوں نے بھی کوئی خاص غور نہ کیا، اور یہ جناب خوشی سے دھڑلے سے گھومتے پھرے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بنا، لڑکی مار دی ہم نے۔ ان دنوں میں ان کی گندم تیار تھی تو گندم کٹائی کے قابل تھی۔ وہیں پہ کہیں سے کیسے بھی کسی نے سگریٹ پھینکا یا کیا ہوا، گندم میں سارے میں آگ لگ گئی، ساری گندم جل گئی۔ کسان کا کل سرمایہ اس کی فصل ہوتی ہے یا اس کے بھینس ڈنگر ہوتے ہیں۔ جب گندم ساری جلی ہے کئی ایکڑ گندم سب جل گئی۔ بڑے دکھی ہوئے، بڑے غمزدہ ہوئے، لیکن سوچ لیا کسی نے دشمنی لی ہے، 100 ویری ہیں ان کے، 100 شریک ہے ان کا۔ ابھی وہاں تو ان کو ذہن کام نہ کیا کہ واقعہ کیا پیش آ رہا ہے۔ ابھی یہ گھر آتے ہیں، ان کے جو پیٹیاں ہوتی ہیں جس میں رضائیاں رکھتے ہیں، بستر رکھتے ہیں، ایک کمرے میں رکھی ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں، آج کل دور میں تو نہیں رہی۔ اس پیٹی کمرے میں رکھی ہے، ان کے اندر آگ لگ گئی۔ جب پیٹی کے اندر آگ لگی ہے، اس بستر جل گئے، سٹور سارا جل گیا۔ تینوں بھائی گھر پہ تھے، باپ گھر پہ تھا، بڑی مشکل سے آگ کو بجھایا تاکہ سارے گھر کے لپیٹ میں نہ لے لے۔ چھت بھی بالوں کی تھی، پرانی بات ہے۔ اب وہ لڑکوں کے ذہن میں وہی بات آتی ہے۔ اب لڑکے جب کھانا کھانے بیٹھے تو ان کے دماغ میں وہ لڑکی کی تصویر سامنے آتی ہے، ان کو ہر وقت لڑکی چیختی سامنے نظر آتی ہے، کھانا کھائیں سالن میں نظر آتی ہے، مطلب کچھ بھی کرے ایسا لگتا ہے لڑکی دیکھ رہی ہے ان کو، بچی۔ اب یہ بڑے تنگ ہوئے، بستر جل جاتے، کبھی کبھی یہ لیٹے ہوئے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے جل جاتے، کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے۔ اب یہ تینوں بڑے پریشان، کھانے سے بدر ہو گئے، کھانے میں تصویر نظر آتی اس کی،
ایک دن نا کسی نے کھانا دیا تو جب میں نے کھایا نا تو اس کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب وہ بچی بھی نا کھانا کھائی تھی مانگ مانگ کے, مطلب ذہن تو ٹھیک نہیں تھا اس کا, کبھی کہیں سے مانگ لیا کھانا کھا لیا. اب ان کو پتہ چل گیا کہ جو ہمارے گھر سے کھانا بنے گا اس میں بچی نظر آتی ہے, جو باہر کھانا بنتا ہے کہیں سے ملا تو اس میں بچی نظر نہیں آئی ہم کو. اب ان کی عادت بن گئی, وہ کھانا مانگ کے کھانا شروع ہو گئے. اتنے بڑے زمیندار کے لڑکے کھانا مانگ کے کھاتے. اب وہ ڈیرے پہ نا سونے کے ڈرتے. باپ ان سے کہتا جاؤ تم سوتے نہیں ہو ڈیرے پہ جا کے, تو بڑا کہتا چھوٹے تو جا سو, چھوٹا کہتا تو جا سو. تو باپ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ جٹوں کے لڑکے ہو کے تم سونے پہ ڈرتے ہو ڈیرے پہ سونے سے. باپ کہتا چلو میں تمہارے ساتھ جا کے سوتا ہوں ڈیرے پہ. اب یہ تینوں باپ اور بیٹا دونوں جا کے ڈیرے پہ سو گئے. ڈیرے پہ سو رہے ہیں بڑے سکون سے, یکدم بستر میں ان کے آگ لگ گئی. بستر میں آگ لگی ہے, وہاں ساتھ سوا بھی تھا اور ہودی بھی تھی جہاں ٹیول سے پانی آتا ہے. وہ بھاگے اس طرف, لیکن کسی چیز نے کھینچ کے ان کو بھٹی کی طرف کھینچ لیا. جس بھٹی میں وہ شراب نکال دیتے وہاں تھوڑی بہت آگ چلتی رہتی تھی. لو جو دونوں بھائی باپ اور بیٹا بھٹی کے پاس ہی جل کے بھسم ہو گئے. جب صبح پہنچتے ہیں باقی بھائی دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی تو خاک بن گئی ہے. اب تو ان کا جو تھر تھر کانپتے ہیں کہ لازمی وہ جو سائیں لوگ لڑکی تھی نا اب نارمل لڑکی تھی, وہ بدلہ لے رہی ہے. اور کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے, ان کو یقین بھی نہیں آتا. ساتھ ایک گاؤں تھا, اس گاؤں میں نا ایک عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کے ڈریس پہنتی ہیں, ان کو کہتے ہیں پائی منڈا. ان کی آواز بھی تھوڑی بھاری ہوتی ہے, چال چلن بھی اس طرح کا ہوتا ہے. کسی کسی گاؤں میں ہوتے ہیں, شاید آپ نے اگر پتہ ہو کہ نہ ہو. ہوتی عورتیں ٹائپ میں وہ نا کچھ علم کرتی تھی. لوگ کہتے ہیں نور علم کرتی تھی, کچھ کہتے ہیں کہ جو نا وہ کالا علم کرتی تھی. یہ بھائی جاتے ہیں اس کے پاس, اس کے بعد جاتے ہیں اپنا دکھڑا پھولتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں, ہمارا باپ بھی جل گیا, ہمارا بھائی بھی جل گیا, ہمارے بستر میں آگ لگ جاتی ہے, ہم کھانا کھائیں اور کھانا نہیں کھا سکتے, ہماری فصلیں جل جاتی ہیں, ہم لکھ پتی سے ککھ پتی ہو گئے ہیں, بس ہمارا کچھ کر لیں. وہ کہتی ہے نام پوچھتی ہے, اپنا نام بتا, ایسے یہ کرتے ہیں ذائچہ نکالنے کی ہے. واللہ عالم, مجھے اس کے بارے میں تو اتنا علم نہیں ہے کیسے نکالتے ہیں. اب نا وہ اس کے تصور میں یا خیال میں یا سامنے پانی اس میں رکھا تھا, اس میں اس لڑکی کا آج کا واقعہ یہیں تک. جو لوگ ویڈیو کاپی کرتے ہیں تھوڑی پریشانی تو ہے نا ان کو, ہم اتنی محنت سے کہ ویڈیو بناتے ہیں وہ کاپی کر کے ڈال دیتے ہیں سنا کے. اچھا تو یہ ہے ویڈیو کا پارٹ 1. پارٹ 2 کل اپلوڈ کریں گے. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.